جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان پروگرام چغلیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موضوع لے کے آئے ہیں اپنے پروگرام میں سیاسی چسکا کہ سچ کے آئینے میں پاکستانی سیاست کا چہرہ کس طرح دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو مجھے ایک چھوٹا سا جوک بھی نظر آتا ہے وہاں کی صورتحال دیکھ کے اور سن کے کہ پاکستان کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں اور عوام کس حال میں ہے، کہ ایک مولانا صاحب کی شادی ہوئی تو ماشاءاللہ بیوی جو ان کی بہت خوبصورت تھی، تو مولانا صاحب کی شکل بس واجبی سی، حالانکہ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ نورانی چہرے ہوتے ہیں، نور برستا ہے، لیکن وہاں نور دور دور تک نہیں تھا۔ تو وہ ہر وقت اپنی بیوی کو بس ایک ہی تلقین کیا کرتے تھے کہ بھئی صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے۔ وہ بیوی ایک دن اکتا کے بولی کہ صبر اور شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ کہتا بھی جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب تم مجھے دیکھا کرو تو صبر کیا کرو۔ تو وہ عالم ہے ہماری عوام کا کہ جب وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھتی ہے تو پھر سیاستدانوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، اور جب سیاستدان عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ شکر کرتے ہیں کہ ٹھاٹھا مارتا سمندر، کہ عوام کے پاس اور تو کچھ کرنے کو ہے نہیں، وہ بیچارے ان کے جلسے اور میٹھی چپڑی چوتی باتیں جو ہیں وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج ہم اس طرح بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں تو اس کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جناب حاجی مظہر حسین چیمہ صاحب، جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ کے ساتھ سیاست پہ کافی گہری نظر رکھنے والے جناب سعید ملک صاحب، تو حال ہی میں یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، تو ملک صاحب آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جانی خان آف کینیڈا، یہ سیاست میں بھی عجیب کامیڈی سی پیدا کر دیتے ہیں، تو چلیں آج دیکھیں گے، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں بہت بدلتے رہتے ہیں، تو آج کس جماعت کا ساتھ دیتے ہیں یا چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو وہ پروگرام میں ہم جاری رکھیں گے۔ جی سب سے پہلے میں ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، تو وہاں کی جو تازہ بتازہ لمحہ لمحہ خبر آپ دیکھ کے آئے ہیں، کس کروٹ سیاست کا اونٹ جو بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا جا رہا ہے اور عوام کس حال میں ہے، یہ تھوڑا سا ذرا وضاحت فرمائیں۔ شفیق صاحب، ہم عجیب سے دور سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے جمہوریت کا دور کہتے ہیں، یا سیاست، یا کون سی پالیسیز، کس طرح ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، بالکل ایک نئی سی ایک سوچ نظر آتی ہے۔ ابھی اپوزیشن ہے تو فرینڈلی اپوزیشن ہے، حکمران ہے تو ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی پالیسیاں چل رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی پالیسیز ہیں، پرائم منسٹر اپنی پالیسی چل رہا ہے، اپوزیشن اپنی پالیسی چل رہا ہے، پرامس جو ہیں وہ اپنی پالیسی چل رہے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں یا ہمارے جو بھی سیاسی پارٹیاں وہاں پہ حکمران ہیں۔ نہیں، فرینڈلی اپوزیشن بظاہر کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اکثر اوقات دکھائی نہیں دیتی۔ جب ان کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے پھر تو وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوتی۔ مطلب جب آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ گئی تھی جی، تو وہ فرینڈلی اپوزیشن تو نہیں تھی اس وقت۔ وہ اس سب وقت تو تو وہ ریلیاں نکالنے اور جلسے جلوس اور ایک انقلاب برپا کر دیا اس تھا وقت ایک ذاتی مفادات کی بات تھی نا جی پارٹیز کے لیے، کہ اپنے جو سپریم کورٹ کو بحال کرانا تھا یا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اس وقت تھا جتنا جی جی ایک عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو موبلائز کرنے کے لیے۔ جی لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہے، سرحد کی گورنمنٹ دیکھ لیں وہ کس طرح سے چل رہی ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے، اب ہم اکائیوں کو اپنا دیکھیں ہم نے، پنجاب کی گورنمنٹ کس طرح چل رہی ہے، تو تقریباً سارا جو ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے پوزیشن کون سی ہے، گورنمنٹ کون سی ہے، پالیسیز کون سی ان کی ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب اپنی پالیسیز چل رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے جو بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، سننے میں تو آیا ختم ابھی ہو گیا ہے، اللہ کرے ختم ہو جائے یہ۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہیں تو وہ اپنا ایک مائنڈ اور مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہیں، کسی گورنمنٹ کو لے کے چل رہے جی ہیں۔ ابھی وہ اپنا ان کا تعلق پاکستان راول پنڈی سے ہے، جی تو حاجی صاحب آپ کے حلقے میں شیخ رشید الیکشن لڑنے جا رہا ہے بامقابلہ نواز شریف پارٹی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کیا ہوگا وہاں پہ؟ شیخ صاحب کا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے شروعات جب ان کی ہوئی ہے تو نہیں، لیکن ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں وہ پہلے۔ تو آپ پتہ ہے کہ ان کے 3 تو پہلے ہی ان کے قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، جی اب مسئلہ ساتھ چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ
خدا تعالیٰ نے یہ دنیا جب پیدا کی اس کا نام رکھا گیا انسان. جی ٹھیک. تو یہ جو پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام جوج مجوج کیوں نہیں رکھا گیا. کیوں یہ جوج مجوج قوم ایسی ہے کہ یہ جوج مجوج جب قوم اس وقت تامہ چاٹ رہی ہے، ٹھیک. جب وہ انشاءاللہ کہے گی وہ تامے سے باہر آئے گی. ٹھیک ہو. یہ ابھی تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے. جب انشاءاللہ کریں گے تو پاکستان کا جو پلہ بھاری ہوگا، اس وقت یہ سیاسی لیڈر جتنے بھی تھے اس وقت اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی. اس وقت ہر ایک انسان پاکستان کے اندر جو بھی لالچ کی طرف جا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ میں اپنے بینک اکاؤنٹ پورے کروں. ٹھیک. تو یہ وجوہات ہے، اور کوئی وجہ لالچ کے بنا سب کچھ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہے ہیں. نہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہماری زمین، ہمارا ملک کتنا زرخیز ہے جی کہ وہ کتنا کچھ اگلتا ہے، تو اس کے باوجود کہ امیر بھی کھا رہا ہے، فقیر بھی کھا رہا ہے، وزیر بھی کھا رہا ہے، تو لیکن وہ قائم دائم ہے. اللہ کی کتنی خاص رحمت ہے. رحمت. بالکل خدا تعالی رحمت اسی لیے بچا ہوا ہے. دیکھو ہر روز آپ نیوز میں دیکھتے ہیں، روائے میں ہر روز ہم تو جب روٹی کھاتے ہیں دیکھتے ہیں جب نیوز، تو ہمیں روٹی کھانے کا جی نہیں جاتا، اتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ بچے اغوا ہوتے ہیں، قتل عام ہوتے ہیں، یہ چرسیں فیمیں پی جا رہتی ہے. باقی کے یہ جو نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی جی ہے. چلے ہم چلتے ہیں ذرا جانی خان آف کینیڈا کی طرف. تو پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ آج کل کس پارٹی کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، کہ یا کہ ساری ڈگڈگیاں آپ نے سمیٹ کے سنبھال دی ہوئی ہیں؟ سمیٹنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کا دور ہے، اور بات یہ ہے کہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ صدر صاحب اور باقی. اچھا، پہلے میں ذرا تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دور ہے یا ان کا زور ہے؟ نہیں، زور اور دور دونوں چیزیں ہیں. اچھا، دونوں ایسی ہیں. کوئی بات نہیں ہے. جی جی. لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شور لوگ ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ صدر صاحب اور یہ سارے جو نا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. ان کو ٹائم دیکھیں، ان کا جو ایک ٹائم ہے نا، لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، ٹھیک. آپ نے نہیں کیا، سب لوگوں نے مل کے کیا ہے. تو پھر شور ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جی رانگ کر رہے ہیں، یہ رانگ کر رہے ہیں. دوسرا، حاجی صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ وہ شریف رشید صاحب کو آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آئیں یا نہ آئیں، یہ تو ووٹیں بتائیں گی کہ آئیں نہیں آئیں. لیکن کیا خیال ہے کہ ان کے آنے سے کچھ چینجز